محبت وہ جذبہ ہے جو لفظوں میں قید نہیں ہوتا۔ فراق وہ کرب ہے جو وقت کی درد میں بھی مٹتا نہیں، اور داستان فراق ان دونوں کا ایک سچا خاموش گواہ ہے۔ لکھاری کا کہنا ہے کہ جب اس نے کہانی لکھنا شروع کی تو اس کے پاس چند ادھورے خیال تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ خیال ایک مکمل ناول کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان رشتوں کی بات ہے جنہیں ہم نبھاتے ہیں، ان قربانیوں کی جنہیں ہم زبان نہیں دیتے، اور ان فاصلوں کی جو بسا اوقات دلوں کے درمیان آ کر سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ کہیں آپ کو شفق کی خاموشی میں اپنا عکس ملے گا، کہیں شہریار کا درد آپ کے دل کو چھو جائے گا، کہیں ارتضیٰ کی بے بسی آپ کو رلا دے گی، اور کہیں یہ کہانی آپ کے دل کے بہت قریب سے گزر جائے گی۔ لکھاری کا کہنا ہے اس نے جو کچھ بھی لکھا اس سے پہلے محسوس کیا، اور یہی چاہا ہے کہ آپ اسے پڑھتے اور سنتے ہوئے محسوس کریں ان لفظوں کے پیچھے چھپے درد، چاہت اور سچائی کو۔ اور اس نے یہ کہانی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان سب کے نام جو کبھی ٹوٹ کر کسی سے محبت کر بیٹھے تھے اور پھر خاموشی سے اس کو اپنے اندر دفنا بیٹھے۔ ارتضیٰ حیات رات تقریباً 2:30 بجے گھر پہنچا، خاموشی سے دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی شفق حیات پر پڑی، جو صوفے کی ہینڈل پر سر رکھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ارتضیٰ دروازے پر ہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے شفق کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، یوں ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، کسی امید سے خالی چہرہ۔ دل چاہا دوڑ کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن کس رشتے سے، کس حق سے؟ اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے شفق کو مخاطب کیا۔ شفق، تم یہاں؟ شفق نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، چہرے پر آنسو اور واضح تھپڑوں کے نشان تھے۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہاں، بولو۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ارتضیٰ کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ شفق کی آواز لرزنے لگی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ جب کچھ لمحے ارتضیٰ کچھ نہیں بولے تو شفق نے دوبارہ مخاطب کیا۔ اب خاموش کیوں ہیں؟ پوچھیں گے نہیں کس سے؟ ارتضیٰ کا حلق خشک ہو گیا، پھر بہت مشکل سے بولا، کس سے؟ آپ کے دوست شہریار سے۔ خاموشی چھا گئی۔ صوفے کے کشن جیسے وقت کے ساتھ دبنے لگے۔ آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، میری ہر ضد پوری کی ہے، بس یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں، خدا کے لیے۔ یہ کہہ کر شفق صوفے سے اٹھ کر ارتضیٰ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، بابا سے بات کرے، میں نہیں جی سکوں گی اس کے بغیر۔ ارتضیٰ نے جلدی سے اسے بازو سے تھاما۔ شفق اٹھو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بھائی، میں آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے بابا سے بات کریں۔ اس سارے وقت میں شفق نے ایک لمحہ کے لیے بھی ارتضیٰ کے چہرے سے اپنی نظر نہیں اٹھائی، مگر ارتضیٰ کا چہرہ جیسے پتھر ہو گیا تھا، بے تاثر، ساکت۔ کچھ پل کے بعد وہ دھیرے سے بولا، میں کل بابا سے بات کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے کس دل سے کہے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ شفق، تم جانتی ہو محبت کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب تم کسی کو اپنی روح کی گہرائیوں سے چاہو اور وہ کسی اور کو چاہے، اور تم سے تمہاری ہی محبت کی قربانی مانگے۔ ایک سانس بھر کر اس نے کہا، لیکن آج میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہوں۔ میں ارتضیٰ حیات آج تمہارے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آج ارتضیٰ حیات کا دل دوسری مرتبہ ٹوٹا تھا، اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ 2 سال پہلے وہ کالا عبایا پہنے، سر پر نفاست سے اسکارف لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ راہداری میں تیز تیز چلتی ہوئی ایک دروازے پر رکی
اور دروازے کو کھٹکھٹانے لگی۔ بھائی بھائی اٹھیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، میں کل بھی آپ کی وجہ سے دیر سے پہنچی تھی۔ اتنے میں نظر سامنے سے آتے ارتضا پر گئی۔ کیا ہوا شفق؟ السلام علیکم بھائی۔ شفق نے جلدی سے سلام کیا۔ ارتضا بھائی دیکھے نا، میں کب سے بھائی کو اٹھا رہی ہوں، میں کل بھی ان کی وجہ سے یونیورسٹی سے دیر سے پہنچی اور آج بھی یہ نہیں اٹھ رہے، میں روز ان کی وجہ سے دیر سے جاتی ہوں۔ ارتضا نے سنجیدگی سے کہا، کوئی بات نہیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اور جیسے یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچی اور گاڑی سے اتری، سامنے ہی بسمہ نظر آتی۔ شفق، اچھا ہے تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں بھی کلاس میں نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے آج ہمیں نئے سر جوائن کر رہے ہیں، اب جلدی کرو، جلدی کرو بھائی، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ جیسی کلاس میں پہنچی شکر ادا کرنے لگی۔ اچھا ہے ابھی تک سر نہیں آئے۔ شفق اور بسمہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئیں، کچھ وقت کے بعد شہریار بخاری کلاس میں اندر آتا نظر آیا۔ السلام علیکم، اپنی سپاٹ آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، پوری کلاس نے ہم آواز ہو کر سلام کا جواب دیا۔ میں آپ کا نیا ٹیچر شہریار بخاری ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے مکمل کی ہے۔ اب ذرا سب اپنا تعارف کروائیں تاکہ میں آپ سب کو جان سکوں۔ سب نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ امید ہے ہم سب کا یہ سیمسٹر اچھا گزرے گا۔ میں سخت مزاج نہیں ہوں، لیکن پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہوں۔ جتنا میں کوشش کروں گا آپ کو اچھی طرح پڑھاؤں، اتنا ہی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دل لگا کر سیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کی پابندی میرے لیے بہت اہم ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھتا۔ شہریار کی باتوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، لہجہ نہایت متوازن اور انداز نہایت پروفیشنل، مگر اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا دبدبا بھی تھا کہ پوری کلاس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ شفق نے بسمہ کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، لگتا ہے یہ سر تھوڑے مشکل ہوں گے ہاں؟ بسمہ نے کندھے جھکاتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن بات کرنے کا انداز اچھا ہے، کم از کم بورنگ تو نہیں لگ رہے۔ اسی لمحے شہریار نے بورڈ کی طرف رخ کیا اور کہا، چلے اب تعارف تو ہو گیا ہے، آتے ہیں اصل کام کی طرف۔ میں آج کا پہلا لیکچر ہلکا سا تعارفی رکھوں گا، لیکن اگلی کلاس میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ کلاس نے خاموشی سے سر ہلایا اور سب کی نظریں شہریار شاہ پر جمی رہیں۔ شفق کی آنکھیں بھی شہریار شاہ کے چہرے پر جمی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، شاید کسی خواب میں یا کسی بیتے لمحے کی دھندلی یاد میں۔ شفق، بسمہ نے کوہنی مارتے ہوئے آہستہ سے پکارا، کہاں کھو گئی ہو؟ سر کچھ پوچھ رہے ہیں۔ شفق چونکی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی سر، اس نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ شہریار نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کیا آپ نے پچھلا کورس مکمل کیا تھا یا کچھ رہ گیا تھا؟ جی سر، تقریباً مکمل تھا مگر چند چیپٹرز رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم وہیں سے آغاز کریں گے، کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب طلبہ کلاس روم سے باہر نکلنے لگے۔ شفق اور بسمہ بھی باہر آئے تو بسمہ نے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑا، کیا بات ہے؟ بڑے غور سے سر کو دیکھ رہی تھی، کہیں دل تو نہیں دے بیٹھی؟ شفق نے فوراً گھور کر کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تو وہ آئے ہیں اور تم نے کہانی بھی بن لی۔ ارے میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی، مگر سچ میں بنتا امپریسو ہے، بسمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ہنستے ہوئے یونیورسٹی کے لان کی طرف چل پڑی، مگر شفق کے دل و دماغ میں شہریار کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کچھ لوگ پہلی نظر میں دل پر ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں جیسے صدیوں سے روح نے ان کا انتظار کیا ہو۔ کچھ دنوں بعد شفق کو شہریار کا دوسرا روپ دیکھنے کو ملا۔ شفق جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی دروازے تک آئی۔ میں آئی کم ان سر؟ شہریار شاہ نے بورڈ پر لکھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور سنجیدگی سے کہا، جی آ سکتی ہیں، لیکن کل سے اگر کوئی دیر سے آیا تو براہ کرم میری کلاس میں داخل نہ ہو۔ اور مس شفق، میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ مسلسل تاخیر سے آ رہی ہیں اور یہ آخری وارننگ ہے، آئندہ دیر سے آئیں تو میری کلاس میں مت آئیے گا۔ شفق نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں معذرت چاہتی ہوں سر، آئندہ دیر سے نہیں آؤں گی۔
یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ شہریار نے بات ختم کی اور دوبارہ بورڈ پر لکھنے لگے۔ شفق اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی اور رجسٹر کھول کر نوٹس لینے لگی۔ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی، آج سر کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے گھر سے کسی سے لڑ کر آئے ہیں، اسی لیے شیر کی طرح بھن بنا رہے ہیں۔ بسما اس کے قریب جھکی اور سرگوشی میں بولی، بس رہنے دو، اگر سر نے سن لیا تو مزید سنا دیں گے۔ شفق نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، انہیں غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ صبح صبح تو بےزتی کر دی، اب پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑے گا۔ یار مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، یہ بتاؤ کلاس کتنی دیر میں ختم ہوگی؟ ابھی تقریباً 25 منٹ باقی ہیں، بسما نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ واٹ؟ ابھی بھی 25 منٹ؟ شفق نے آنکھیں پھیلائیں۔ بسما، کیا تمہیں بھی لگتا ہے یہ کوئی موت کا فرشتہ ہے؟ قسم سے مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جان نکال لیں گے۔ اتنے میں کلاس میں شہریار کی گہری آواز گونجی، مس شفق، کیا ہو رہا ہے؟ شہر کی آواز شہریار کی آواز کا تناؤ سناٹے میں جیسے ایک پتھر پھینک دیا ہو۔ کچھ نہیں سر، شفق نے بوکھلا کر کہا۔ رجسٹر دکھائیں مجھے۔ اس کی نظریں سیدھی شفق پر جمی تھی۔ وہ سر کیوں؟ شفق نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چہرہ فک ہو چکا تھا۔ بسما، رجسٹر دو مجھے۔ بسما نے شفق کی طرف دیکھا، نظریں سوالیہ تھیں، مگر شہریار کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ اس کے ہاتھ خود بخود رجسٹر کی طرف بڑھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ رجسٹر اٹھایا اور تھوڑے لرزتے ہاتھوں سے شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ شہریار نے رجسٹر کھولا، چند صفحات پر پلٹے، کچھ سطریں پڑھی اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں اب وہ سنجیدگی نہیں بلکہ سخت ناگواری تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے بے سخت کہا، اگر آپ کو میری کلاس میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ باہر جا سکتی ہیں۔ اس کی آواز بلند تھی مگر زیادہ چبھنے والی اس کی آنکھوں کی سردی تھی، جیسے لفظ نہیں سزا بولی جا رہی ہو۔ میں یہاں وقت ضائع کرنے نہیں آیا، اگر آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں تو وہ دروازہ کھلا ہے، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ اس نے غصے سے 2 انگلیوں سے اپنی کن پٹی دبائی، آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی، کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ شفق نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی کتابیں، رجسٹر اور پین سنبھالے اور نظریں نیچے کیے کلاس سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدم تیز تھے، سانسیں بے ترتیب تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے جنہیں وہ بار بار پلکوں سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جو ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے پہنچی، اچانک نظر سامنے کھڑے شہریار پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، چپ چاپ، سنجیدہ، کچھ کہے بغیر۔ شفق ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، اس کی نم آلود ہیزل براؤن آنکھیں شہریار کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بس ایک لمحہ، ایک خاموش تصادم۔ شفق نے تیزی سے نظریں جھکا لی اور آگے بڑھ گئی۔ شہریار نے پلکیں موند لی اور پھر ایک بار اپنی انگلیوں سے پیشانی کو دبایا۔ اگلے روز بسما اور شفق شہریار شاہ کے دفتر کے باہر کھڑی تھیں۔ شاید سر آج نہیں آئیں گے، بسما نے سرگوشی کی۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، شفق نے ادھوری سی سانس کے ساتھ کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ دفتر کے قریب پہنچی، شہریار دروازے کے پاس کھڑے دکھائی دیے، سنجیدہ، پرسکون آنکھیں اور خاموش مگر پر اثر موجود تھی۔ السلام علیکم سر، بسما نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام، شہریار نے نظریں دونوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں یہاں؟ خیریت؟ جی، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، بسما نے جواب دیا۔ اندر آ جائیں۔ شہریار نے دروازہ کھولا۔ دونوں لڑکیاں آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئیں۔ دراصل سر، ہم کل کی بات پر معذرت کرنے آئے ہیں، بسما نے نرمی سے کہا۔ ہم واقعی شرمندہ ہیں۔ شہریار نے چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، پھر بسما سے مخاطب ہوئے بولا، ویسے معذرت جسے کرنی چاہیے وہ تو خاموش بیٹھی ہے۔ اس کی نظریں اب شفق پر جمی تھی۔ شفق نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس کی آنکھیں شہریار سے ملی۔ نہ جانے کیوں شہریار کا انداز ایک پل کو بدل سا گیا، وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ شفق نے فوراً نظریں چڑھائیں۔ کچھ نہیں سر، بس بخار کی وجہ سے تھوڑی سوج گئی ہیں۔ شفق حیات کا اچانک نظر جھکانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔
شہریار نے سر ہلایا مگر اس کی نظریں شفق کے چہرے پر ایک پل کو ٹھہر گئی. کوئی بات نہیں کی کوئی بات نہیں کی کوئی تبصرہ نہیں کیا. صرف ایک نظر جو شاید اسے بھی سمجھ نہ آئے. وی آر ایکسٹریملی سوری سر. ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. بسما نے بات کو سنبھالا. ٹھیک ہے. شہریار نے مختصر جواب دیا. وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں. دروازہ بند ہوا اور شہریار کچھ دیر کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا بغیر کسی واضح خیال کے. بس ایک خاموش لمحہ جو رسمی تو تھا مگر مکمل طور پر رسمی نہیں رہا تھا. شفق یا جیسے ہی گھر آئی لاؤنج میں سب کو بیٹھے دیکھا تو فوراً ان کے قریب آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں بابا. آنکھیں کی سوجی ہوئی ہیں؟ کچھ نہیں بابا, زکام کی وجہ سے. اپنا خیال رکھا کرو شفق بیٹا. آج جلدی کیسے آ گئی اور بسما کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ بابا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کلاس نہیں لی اور بسما کے ساتھ آ گئی. بابا آپ جانتے ہیں نا میں روز بھائی کی وجہ سے دیر سے پہنچتی ہوں, پھر پوری کلاس کے سامنے ڈانٹ سننی پڑتی ہے. اب میرے لیے کوئی بس یا وین کا انتظام کروا دینا. بس یا وین کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر لیا کروں گا. ویسے بھی تمہاری یونیورسٹی میرے آفس کے راستے میں ہی آتی ہے. کیوں بابا, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ارتضا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. ویسے ویسے بھی میں اور سفیان مصروف ہیں. تم جانتے ہو نا شادی کے کتنے کام ہوتے ہیں. یہ تو تمہارا احسان ہوگا. احسان کیسے بابا؟ ماں اور باپ کے بعد تو آپ اور بڑی ماما نے ہمیں کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا. بلکہ آپ نے تو مجھے اور پری کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت دی ہے. آج میں اور پری جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہیں. اور زبیر حیات سگے بھائی تھے. دونوں کا رشتہ ہمیشہ محبت اور بھروسے پر قائم رہا. لیکن قسمت نے ان کے رشتے کو ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا. زبیر اور اس کی اہلیہ ایک افسوسناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. اس وقت ارتضا صرف 5 سال کا تھا اور پری ابھی ماں کی گود سے پوری طرح نہ نکلی تھی. محض 2 ماہ کی معصوم بچی. شہسوار اور اس کی بیوی نے بغیر کسی تردد کے ان دونوں یتیم بچوں کو گلے لگایا. انہیں نہ صرف والدین کا پیار دیا بلکہ ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا جیسے وہ انہی کے بچے ہوں. وقت گزرتا گیا. پری ایک ذہین اور محنتی لڑکی نکلی. وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی اور ہاؤس جاب کر رہی تھی. دوسری طرف ارتضا ایک کامیاب اور مشہور بزنس مین بن چکا تھا جس نے کم عمری میں ہی زندگی کے تلخ تجربات کو اپنی طاقت بنا لیا. شہسوار اور آمنہ کے اپنے بھی 2 بچے تھے. بڑا بیٹا سفیان جو ایک ماہر اور کامیاب سرجن تھا اور چھوٹی بیٹی شفق جو یونیورسٹی میں ہونہار طالبہ تھی. بسما پرسوں سفیان بھائی کی شادی ہے. میں نے سب سے چھٹی لے لی ہے. بس شہریار سر سے لینا باقی ہے. شفق نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا. تو ان سے بھی لے لو نا. کیا مسئلہ ہے؟ بسما نے لاپرواہی سے کہا. نہیں پتا نہیں کیوں ان سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. شفق پاگل نہ بنو. اگلے ہفتے سر کے ساتھ 4 کلاسز ہیں اور تم پورا ہفتہ غائب رہو گی اور چھٹی نہ لی تو وہ غصہ ہو جائیں گے اور تمہیں پتا ہے نا ان کے ناراض ہونے کا مطلب کیا رکھتا ہے. بسما نے سنجیدگی سے کہا. اچھا ٹھیک ہے لیکن تم چلو نا میرے ساتھ. اکیلے جانے کا دل نہیں کر رہا. تمہیں پتا تو ہے سر بات کم کرتے ہیں اور ڈانٹتے زیادہ ہیں. اوکے چلو. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تم بہادر ہو. میں کم ان سر؟ یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. سر مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے. سب سے اجازت لے لی ہے بس آپ رہ گئے. شفق نے نرمی سے کہا. چھٹی کیوں چاہیے؟ شہریار نے چہرے کے تاثرات بدلے بغیر پوچھا. سر میرے بھائی کی شادی ہے اور پرسوں ولیمہ ہے اس لیے. شہریار نے چند لمحے شفق کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا. اچھا لائیں اپلیکیشن دے میں سائن کر دیتا ہوں پھر HOD کو دے دیجیے گا. شفق نے شکریہ کہہ کر جلدی سے اپلیکیشن تھمائی, دستخط لیے اور کمرے سے باہر نکل گئی. اتوار کا دن تھا. موسم خوشگوار تھا. اور ہر طرف خوشی کی رونق بکھری ہوئی تھی. سفیان اور پری کی شادی کے بعد آج ان کا ولیمہ کے خوبصورت فنکشن ہال میں تھا. شفق جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی رنگ روشنیوں اور چہروں کی بھیڑ میں اس کی نظر ایک ہی سمت جا ٹھہری. شہریار شاہ. وہ گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس, بال جل
سے نفاست سے سیٹ کیے ہوئے ہاتھ میں موبائل تھامے کسی دوست سے ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کی پرسکون مسکراہٹ اور پرکشش شخصیت محفل میں الگ ہی چمک رہی تھی۔ شفق کی سانس جیسے ایک لمحہ کو تھم گئی۔ دوسری طرف شہریار شاہ نے جیسی ہی نظریں اٹھائی، سامنے شفق کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ پیچ کلر کی لانگ اوپن میکسی، کرل کیے ہوئے بال، ہلکے مگر نفیس میک اپ میں شفق واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہریار نے اسے بغیر حجاب کے دیکھا تھا اور وہ نظروں میں ٹھہر گئی۔ سر، آپ یہاں؟ شفق، تم جانتی ہو شہریار کو؟ ارتضیٰ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بھائی، یہ ہمارے ٹیچر ہیں۔ اوہ! شفق، شہریار میرا پرانا دوست ہے اور یہ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا، ابھی حال ہی میں واپس آیا۔ اور شہریار، یہ میری کزن اور تمہاری اسٹوڈنٹ شفق ہے۔ شہریار دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس کی نظریں اب بھی شفق سے نہیں ہٹی تھی۔ اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ شفق آپی، آنٹی بلا رہی ہیں۔ ہوں، آ رہی ہوں، شفق نے نرم لہجے میں جواب دیا اور آہستگی سے پلٹ گئی۔ شفق وہاں سے چلی گئی اور ساتھ ہی شہریار بخاری کا دل بھی ساتھ لے گئی۔ شہریار شاہ کو ایسا لگا جیسے چاندنی رات کا حسن اندھیروں میں کھو گیا ہو۔ رات کافی ہو چکی تھی، ولیمہ ختم ہو چکا تھا۔ شہریار جیسے ہی ہال سے نکلا، دل عجیب سا ہلکا اور بھاری لگ رہا تھا۔ گاڑی کی چابی گھمائی، دروازہ بند کیا اور خاموشی سے سڑک پر نکل پڑا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، راستے، سگنل، روشنی، خاموشی، مگر کچھ تو بدلا تھا۔ دل میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا، یا یوں کہو کہ ایک نام، شفق۔ شفق، کیا ہے یہ سب؟ بس ایک معمولی سی گفتگو، ایک کام سے ملاقات، پھر بھی دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ شہریار نے خود سے سوال کیا، جیسے وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا، کبھی کبھی کوئی لمحہ پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ کیسا لمحہ تھا؟ ایک نظر اور دل ہار گیا۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر روشنیوں کا سیلاب تھا، لیکن اس کی نظر میں صرف ایک ہی تصویر تھی، پیچ کلر کی اوپن میکسی میں ملبوس، کرل کیے بال، نظریں جھکائے شفق۔ وہ پہلی نظر تھی، شاید وہی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ شہریار کے لبوں پر اختیار مسکراہٹ آئی، مگر ساتھ ہی دل میں ایک الجھن بھی جاگی۔ میں تو استاد ہوں، وہ میری شاگرد ہے، مگر دل نے فوراً سرگوشی کی۔ دل رتبے نہیں مانتا، جذبے دیکھتا ہے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بسمہ بچہ، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ مصروفیات تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ خیریت؟ آنٹی میں شفق سے ملنے آئی تھی، یونیورسٹی نہیں آ رہی، سوچا دیکھ لوں۔ اچھا اچھا، تم جاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ جی شکریہ آنٹی۔ اس میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شفق لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ شفق کی بچی کہاں غائب ہو اتنے دنوں سے، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بسمہ نے جیسے ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شفق نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لے کر بولی، یار بس دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ اوہ، تمہارا دل نہیں کر رہا؟ وہاں ان کا تمہارے بغیر کلاس میں دل نہیں لگ رہا؟ شفق اچانک چونکی، کون؟ کس کا؟ تمہیں پتا ہے، آج دوسرا دن ہے، سر ہر روز تمہارا پوچھتے ہیں کہ شفق نہیں آئی، کل بھی پوچھا تھا اور آج بھی، تو تم نے کیا کہا؟ نہیں، کہ وہ بیمار ہے، بسمہ نے شانے بے نیازی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے سر کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بسمہ، شٹ اپ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شفق نے فوراً تکیہ اس پر پھینکا۔ محبت محبت کچھ نہیں ہوتی، ایک انسان کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے کیا؟ بسمہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شفق، تمہیں پتا ہے، یہ لوگ جو محبت کو نہیں مانتے، وہی اکثر اس میں سب سے گہرے ڈوب جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ شفق ہنسی، نہیں بسمہ، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی۔ ادھر شہریار عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا، دل کہتا تھا پیغام بھیج دو، بس ایک بار خیریت پوچھ لو، اس دشمن جان سے جو پل پل دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے، جس کی یادیں راتوں کو جگا دیتی ہیں
وہ دن میں بے چین رہتی ہیں مگر دماغ بار بار ٹوکتا ہے، اگر وہ ناراض ہو گئی تو، اگر اسے یہ سب غلط لگا تو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کئی بار موبائل اٹھا چکا تھا اور کئی بار رکھ چکا تھا، مگر آخرکار دل جیت گیا۔ اس نے ہمت کی اور شفق کو پیغام بھیج دیا: السلام علیکم شفق، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی دوست نے بتایا تھا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے آپ یونیورسٹی نہیں آئے۔ پیغام بھیجنے کے بعد شہریار کا دل زور سے دھڑکنے لگا، ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب بے چینی کہ نہ جانے وہ کیا جواب دے۔ تو شفق نے موبائل دیکھا تو پل کر جھپک گئی: سر کا میسج؟ مجھے؟ یہ کب ہوا اور کیوں؟ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، سوالوں کی قطار کھڑی ہو گئی۔ کہیں بسما سچ تو نہیں کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی سر مجھے پسند کرتے ہیں، یا صرف محض اتفاق ہے، یا استاد کے خلاف؟ وہ خود بھی حیران تھی، وہ تھوڑا سا گھبرائی ہوئی تھی، مگر فوراً جواب دیا: وعلیکم السلام سر، جی اب کافی بہتر ہوں الحمدللہ۔ اچھا، سن کر خوشی ہوئی، اپنا خیال رکھیں، موسم ذرا سخت ہو رہا ہے آج کل۔ شفق کی انگلیاں تھم گئی، یہ فکر، کیا آپ کل یونیورسٹی آئیں گی؟ جی سر انشاءاللہ۔ کہیں بسما سچ تو نہیں کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی سر مجھے پسند کرتے ہیں، یا یہ صرف اتفاق ہے؟ اگلی صبح ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ چھائی ہوئی تھی۔ صبح کی ہوا میں بادلوں کی نمی گھلی ہوئی تھی، سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر جیسے کچھ دیر کے لیے وقت کو تھما دینا چاہتا تھا۔ کیمپس میں درختوں کی شاخوں پر ہولے ہولے سرک رہی تھی، ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتی شفق کی چال میں آج وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو ہر روز اس کی چال میں ہوتا ہے۔ ہلکے بادامی رنگ کے حجاب کے اندر چھپی اس کی نظریں بار بار زمین پر ٹک جاتی، جیسے کسی آشنا لمحے سے بچنا چاہتی ہو، یا شاید اس لمحے کا سامنا کرنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ بسما حسب معمول اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھی منتظر تھی۔ شفق جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، اس نے غور سے اسے دیکھا، پھر شرارت سے آنکھ دبائی۔ او محترمہ، تشریف لے آئی، بسما نے شرارت سے کہا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ چھوڑو یہ ڈرامے بازی، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گی، شفق نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا، مگر اس کے گالوں پر آتے رنگ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ جانے من، میں نے تو بھی ڈرامے بازی شروع ہی نہیں کی۔ آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ، چال میں نرمی، واہ، محبت کے آثار تو واضح ہیں، بسما نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی، بسما ہنس دی۔ شفق نگاہیں چرا کر کلاس روم کی طرف بڑھی۔ کلاس روم شروع ہونے میں ابھی چند لمحے باقی تھے، طلبہ آ چکے تھے، کمرے میں وہی پرانی ہلچل تھی۔ شفق نے ہمیشہ کی طرح اگلی قطار کی ایک طرف اپنی مخصوص نشست سنبھالی اور رجسٹر نکال کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور کمرے میں جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ شہریار شاہ سادہ سفید لباس میں نیوی واسکٹ کے ساتھ چہرے پر معمول کی سنجیدگی لیے داخل ہوئے، نظریں سیدھی، قدم متوازن، لیکن جیسی ان کی نظر شفق پر پڑی، ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو چھو لیا اور پھر فوراً غائب بھی ہو گئی۔ شفق نے پل بھر کو نظریں اٹھائیں، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، مگر فوراً اس نے نگاہیں جھکا لی جیسے خود کو پکڑ لیا ہو۔ لیکچر جاری رہا، سوالات ہوتے رہے، جوابات آتے رہے، شہریار کی آنکھیں پوری کلاس پر گھومتی رہیں، مگر ایک زاویہ ایسا تھا جہاں وہ بار بار آ کر ٹھہرتی بھی تھی، اسی سادہ سی لڑکی پر جو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اچانک شہریار نے ایک سوال کیا، پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی جواب دے گا؟ پھر ایک مخصوص نرمی سے اس نے شفق کی طرف دیکھا۔ شفق؟ شفق کے ہاتھ کانپنے لگے، قلم کی نوک رجسٹر پر رک گئی، دل نے رفتار تیز کر لی، مگر وہ بولی دھیرے مگر اعتماد سے: جی سر۔ یہ نقطہ غالباً اس کانٹیکس میں زیادہ بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ شہریار نے سر ہلایا: بالکل درست، بہت عمدہ۔ کچھ طلبہ نے چونک کر شفق کو دیکھا، کچھ آنکھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر وہ دونوں آنکھیں ایک دوسرے سے پھر نہ ٹکرائیں۔ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، مارکر بند ہو چکے تھے، کتابیں سمیٹی جا رہی تھی اور کلاس روم میں وہی معمول کی خاموشی چھا رہی تھی جو ہر پیریڈ کے اختتام پر آہستگی سے پھیل جاتی ہے۔ مگر جانے سے پہلے شہریار شاہ نے اپنی جگہ سے ہلکا سا رخ بدلا، آواز میں وہی نرمی تھی، مگر اس بار کچھ خاص گونج تھی:
ایک بات اور تھی، جانے سے پہلے کہنا ضروری تھا۔ طلبہ نے چونک کر دیکھا، کچھ متجسس ہوئے، کچھ بدستور بے نیاز۔ شہریار کی آواز پھر سنائی دی، اس بار اور بھی ہموار۔ اگلے ہفتے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیشیل ٹرپ جا رہا ہے، جھیل سیف الملوک۔ کمرے میں جیسے ہلچل سے مچ گئی، خوشی، جوش، سرگوشیاں۔ مگر ایک نظر تھی جو شور سے بے نیاز سامنے بیٹھے وجود پر جا ٹھہری، بہت مختصر مگر دل تک اتر جانے والی۔ جو طلبہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ براہ کرم جلدی سے پرمیشن فارم جمع کروا دیں تاکہ انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ یہ اطلاع تھی یا اشارہ؟ بسما نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کوہنی مار کر ہنسی۔ جناب، جیل سیف الملوک اور سر پہ جا رہے ہیں، اب انکار نہ کرنا۔ شفق نے بے نیازی سے رجسٹر بند کیا۔ بسما کی بچی، جیسے ہی کلاس ختم ہوئی طلبہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ شفق نے بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔